بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبدالمطلب کو یہ حکم تب ہوا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں کہا گیا کہ اپنی منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بڑی چیز کی قربانی کرو، تو اس بار انہوں نے ایک بیل ذبح کیا۔ پھر بھی خواب میں کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز کی قربانی دو، تو اس بار انہوں نے اونٹ کی قربانی دی، یعنی ایک اونٹ ذبح کیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز قربان کرو، تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی چیز کیا ہے جس کی میں قربانی دوں؟ تب خواب میں کہا گیا کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں منت کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ سن کر سب نے سر جھکا دیے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بولے، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے ہیں اور حضرت عبدالمطلب کو سب سے زیادہ محبت بھی انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ میں ڈال دیا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ اب انہوں نے چھری لی، حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جوں ہی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، حضرت عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور اپنے چھوٹے بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت حضرت عباس خود بھی چھوٹے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھچاؤ میں عبداللہ کے چہرے پر خراش آئی۔ ان خراشوں کے نشان ساری عمر چہرے پر موجود رہے۔ اسی دوران بنو محزم کے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا، آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فدیہ ہے کیا چیز اور فدیہ کیا دیا جائے؟ تو اس کی ترکیب یہ بتائی کہ ایک کاغذ پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے اور دوسرے کاغذ پر 10 اونٹوں کے نام لکھے جائیں۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹوں کو ذبح کیا جائے گا، اور اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پرچی پر 20 اونٹ لکھے گئے اور دوسری پرچی پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا۔ اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلی تو 20 اونٹ قربان کیے جائیں گے۔ اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر کے پرچی پر 30 اونٹ لکھے جائیں گے۔ اس طرح سے 10 اونٹ بڑھاتے جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھتے چلے گئے۔ ہر بار قرعہ میں حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلتا تھا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ تب جا کر قرعہ اندازی ہوئی تو اونٹوں والی پرچی نکلی، تو حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبدالمطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبہ کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب مخلوق خدا یعنی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں نے کھایا۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ اختیار کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں پھیل گیا، گویا کہ قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فدیے کی تصدیق فرما دی، یعنی کہ فرمایا کہ یہ درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبحوں یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہاب بن ابو مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جوں ہی اس نے
حضرت عبداللہ کو دیکھا تو فوراً ہی ان کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، ہو نہ ہو یہ وہی ہے جو پیدا ہونے والے نبی کا باپ ہے۔ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گی جتنے اونٹ تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے کے قریب تھی تو ایک شخص میرے پاس آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی، یعنی نہ تو جاگ رہی تھی اور نہ ہی گہری نیند میں تھی۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ یہ کہہ کر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت وہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا کہ میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے، اور تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس کا نام تورات میں احمد ہے۔ زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے، اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے یہ بھی کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا، جس کے نور سے شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں اس کا نام احمد تھا، اور زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں بھی ان کا نام احمد ہے، جبکہ قرآن پاک میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ نور حضرت آمنہ کے چہرے پر بھی چمکنے لگا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، جس کے نور سے بصرہ کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا کہ میرے اس بچے کی نرالی شان ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے کوئی تھکن یا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت بھی دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ سابقہ کتب میں بھی یہی معلومات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے والد وفات پا چکے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اسی دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی، 1 ماہ تک بیمار رہے، پھر رحلت فرما گئے اور انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا، اور جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد پیدا ہوئے۔